29واں پارہ ہے سورۃ الملک، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی آسمان جن کو ہم نے بنایا چت کے طور پر، اس کو ہم نے مزین بھی کیا ہے، اس کو ہم نے خوبصورتی عطا کر رکھی ہے۔ اور آسمان کی خوبصورتی کس کے ساتھ ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقین ہم نے دنیاوی آسمان جو ہمیں نظر پہ آ رہا ہے، عربی زبان کے حوالے سے لفظ سما یہ بولا جاتا ہے کل ما علاک فہو السما، آپ کے اوپر جو چیزیں ساری کی ساری اس کو آسمان کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی آسمان کو، دنیا عربی زبان کا لفظ ہے اور دنیا کا معنی ہے قریب، آخرت کے مقابلے میں دنیا قریب ہے، اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں، یا دنیا کا ایک معنی ہے گھٹیا، کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے، یہاں کی عزت اور یہاں کی خوشیاں اور یہاں کی کامیابی وہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیاوی آسمان کو خوبصورت بنا کے رکھا ہے، بے مصابیح، چراغوں کے ساتھ۔ آسمان کے اندر چراغاں ہوتا ہے، اور یہ چراغاں کیا ہے؟ اللہ نے تارے بنا رکھے ہوئے، چمکتے دمکتے تارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ان چمکتے دمکتے تاروں کا ایک مقصد تو آسمان میں خوبصورتی پیدا کرنا، دوسری چیز اللہ بیان فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان تاروں کو اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، چونکہ اللہ جل شانہ آسمان پہ فیصلے فرماتے ہیں اور وہ فیصلہ جبریل کے حوالے ہوتا ہے، جبریل فرشتوں سے کہتا ہے اور فرشتے زمین پہ آ کے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے شیطانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جا کے آسمان کی خبر سن لیں، لیکن جب یہ آسمان کی خبر سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان پر ایک شہاب ثاقب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک روشنی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آسمان میں چلتی رہتی ہے، تو یہ ان شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک شیطان سن لیتا ہے اور آ کر دنیا میں وہ کاہنوں کے پاس وہ بات اس کو سنا لیتا ہے، اس لیے دنیا کا کاہن بیٹھا رہتا ہے، لوگ اس کے پاس آ کے اس سے خبریں لیتے رہتے ہیں کہ بتائے ہمارے پاس مستقبل میں کیا حالات سامنے آنے والا ہے۔ اب وہ بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بات وہ جو شیطان نے سنی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو بتا دی جاتی ہے، اور وہ ایک بات اس کی جب سچی ثابت ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بہت ساری باتیں اور خبروں کو جاننے والا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس جا کے اس سے خبریں معلوم کرنے کے لیے بات کر چکا، اس نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا دیا، یہ مشرک بن جاتا ہے۔ بہرحال غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، ہاں اللہ جس کو جس بات کا علم دے دے بس اتنا ہی اس کے پاس وہ علم ہوا کرتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیاطین کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے شیطان دوزخی ہے اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے بھی دوزخی ہے، اس لیے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے راستے پہ چلنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے۔ آج اللہ معاف کر لے، بندہ بھائی کو دشمن سمجھتا ہے، بندہ بہن کو دشمن سمجھتا ہے، بندہ اپنے پڑوسی کو دشمن سمجھتا ہے، اپنے قریب رشتہ دار کو دشمن سمجھتا ہے، لیکن شیطان کو دشمن نہیں سمجھتا ہے۔ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کوٹ اور میل کیوں پیدا ہو جائے، میں کسی پر بدگمانی کیوں کر لوں، یہ شیطان کے وساوس ہوتے ہیں۔ میں دوسرے کو اپنے سے کمتر کیوں سمجھوں،
میں اپنوں کو دوسرے سے بہتر کیوں سمجھوں؟ اب یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہے کہ شیطان انسان کو وساوس ڈالتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی سب سے بڑی چیز کہ انسان جب تکبر پہ آ جاتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، اور یہ شیطان کا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ اور شیطان کا اثر کیا ہے کہ رب کی ربوبیت سے انکار کر لے، رب کے سامنے جھکنے سے انکار کر لینا، رب کے سامنے عاجزی کرنے، اظہار کرنے سے انکار کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، یاد رکھو جو شیطان کے راستے پہ چلا، جس پر شیطان نے محنت کی اور اپنے رب کا منکر بن گیا، تو جو لوگ اپنے رب کا انکار کر چکے ہیں، اس کے ربوبیت سے انکار کر چکے، اس کی وحدانیت سے انکار کر چکے، اللہ فرماتے ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ جہنم اور یہ سعیر، یہ سارے جہنم کے نام ہے۔ یہ دوزخ کی آگ کا عذاب ان کو دیا جائے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ شیطان کی محنت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور جو شیطان کی محنت کا نشانہ بن گیا اور اس سے اثر لے چکا اور اپنے رب کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا انکار کر چکا، اور پھر اسی کے ذیل میں پیغمبر کی پیغمبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے انکار کر چکا، اور جو جنت اور جہنم کا انکار کر چکا، اور جو حساب و کتاب اور پولیس رات کا اور قبر کے عذاب کا انکار کر چکا، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ بندے کو نظر پہ نہیں آ رہے، یہ بن دے کے ماننا پڑے بس۔ اس نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کے لیے جو جہنم کا عذاب ہے یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم۔ پھر وہاں پر انسان کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت نگل نہیں سکے گا، ایک نوالا وہ پانی مانگے گا، 40 سال مانگنے کے بعد اس کے پکار پہ لبیک کہا جائے گا، اور جو پانی پلائے گا جوش مارتا ہوا پانی، اور جہنمیوں کا پیپ اور خون ان کو پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کا لباس تارکل کا ہوگا، جس پر آگ ہی آگ، اور یہ چمڑا جلتا ہوگا پھر بدلتا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات اور انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ بنایا اللہ پاک نے۔ لابثین فیہا احقابا، مدتوں جہنم کے اندر لوگ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کوئی ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوگا، کوئی خوشگوار پانی نصیب نہیں ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، مگر جوش مارتا ہوا پانی اور پیپ اور خون ان کو پلایا جائے گا۔ جزاء وفاق، یہ پورا کے پورا بدلہ ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر رب کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کر چکے اور رب کی ربوبیت کے ماننے سے انکار کر چکے، اس لیے یہ سارے وہ چیز اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ یہ اللہ جہنم کے اندر کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں۔ جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، جہنم کے اندر جہنمی ایک خوفناک آواز سنیں گے۔ شہیق یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جب گدھا اپنی آواز نکالے تو ابتدائی طور پر وہ جو سخت زور لگا کے آواز نکالتے اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جہنم کی خوفناک آواز ہوگی، وہی تفور، اور یہ جہنم جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور جہنم اتنا غصے میں کہ اللہ فرماتے قریب ہے کہ غصے سے یہ جہنم پھٹ جائے۔ تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج، جب بھی جہنم کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، ایک گروہ کو ڈال دیا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو جہنم کے اندر جہنمیوں کا واویلا اور فریاد اور آہ و بکار زاری، یہ جہنم کے اندر جب جہنمی کریں گے تو جہنم کے داروغے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جہنم کی آگ ہوگی؟
اور اسی طرح اس کے لیے پھنکار اور اس کے اندر جوش مارتا ہوا، یہ ساری چیزیں تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ہاں جی آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، سمجھانے والے، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سمجھا چکے، انبیاء کے ورثہ علماء سمجھا چکے، اس امت کے اتقیاء اور اولیاء اور نیک اور صالح لوگ، اور یہاں تک کہ گھر گھر کے دروازے پہ دستک دینے والے آ گئے اور ایک منت سماجت کر چکے، آؤ بھائی دین کی طرف، آؤ بھائی کامیابی کی طرف۔ روز مؤذن دعوت دیتا رہا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم نے تو دین کی بات اور ہم نے آخرت کی بات اور جنت اور جہنم کی بات کو مذاق بنا کے رکھا تھا، ہم تو مسخرے کرتے رہتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے ان لوگوں کو جھٹلایا اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ہم ایک مرتبہ مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے، بات ختم ہے، دوبارہ ہم کون زندہ کرے گا؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ یہ جملہ دو طرح کا اس کی تفسیر کی جاتی ہے، ایک یہ کہ یہ جہنمیوں کے الفاظ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر ہمیں جو جہنم سے ڈرانے والے، ہمیں جو آخرت کی باتیں سمجھانے والے، ہم دنیا میں ان کو کہتے کہ تم پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا کے لیے صبح شام محنت کر چکے، آخرت کو بھول چکے تھے، اور آخرت کی بات بتانے والوں کو ہم گمراہ سمجھ رہے تھے۔ اور یا یہ کہ جب جہنمی جہنم کے اندر یہ بات کریں گے کہ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، یہاں تک یہ جہنمیوں کی بات ہو جائے گی، آگے جہنم کے داروغ جہنمیوں سے کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقیناً تم لوگ دنیا کے اندر پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کہ تم لوگوں نے حق کی بات سمجھانے والے، آخرت کی بات بتانے والے، دین کی بات بتانے والوں کو تم نے جھٹلایا تھا، تم پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ معاف کر لے، آج بھی لوگوں سے دین کی بات، او جی نماز ٹھیک ہے لیکن میرا دل صاف ہے، اصل تو دل کو صاف رکھنا ہے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنے لیے بہانے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بعض لوگوں سے کہ بھئی نماز پڑھو، ہاں جی نماز بھی اچھی بات ہے لیکن معاملات صاف رکھو۔ اب جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، احکام اپنی جگہ پہ ہیں، اب آنکھ اور کان اور ناک ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ اب نماز الگ اللہ کا حکم ہے، معاملات کو ٹھیک رکھنا الگ اللہ کا حکم ہے۔ اب میرا دل کسی کے لیے صاف ہے اور میں اس کو پانی پلانے کے تیار نہیں ہوں، اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میرا دل اس کے لیے صاف ہے؟ اب میرا دل اللہ کے بارے میں صاف، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، میں اس کے تیار نہیں ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے کے تیار نہیں ہوں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہاں پر بندہ افسوس کرے گا کاش میں دنیا کے اندر لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ہم سن لیتے، وَأَوْ نَعْقِلُ اور پھر ہم بات سمجھ لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اب اللہ معاف کرے کتنی ماشاءاللہ دروس چل رہے ہیں، جمعے کے بیانات چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ گھر گھر پہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، محافظ اور مجالس قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پوری رات ہماری مارکیٹ کھلی رہتی ہے، پوری رات ہمارے گھر کے مجالس، لیکن صبح فجر کی نماز کوئی نہیں ہوتا۔ شادی حال پہ جائے تو کوئی جگہ نہیں ملے، رش اتنی زیادہ، اور کھیلوں کے میدان میں جائے ٹکٹ پہ ٹکٹ پیسے بھی لگا رہے ہیں،
پسینے بھی بہا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے آنے پہ وقت نہیں ہے بندے کے پاس، ٹائم نہیں جی میرے پاس، کیا کرے؟ گرمی کے موسم میں گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بندے کے سمجھ میں بھی بات نہیں آئی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی چیز دو چیزیں یہاں اللہ بیان فرماتے ہیں، انسان کے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو جائے یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک سننے کی استعداد پیدا ہو جائے، بس آج اللہ معاف کر لے ہمارے اندر بولنے کی تو بہت بڑی استعداد ہے، ہر بندہ بولتا رہتا ہے، لیکن سننے کی استعداد کسی کے اندر نہیں، سننے کے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور نعقل، دوسری بات عقل سے کام لینا، غور فکر کر لینا، انسان کم از کم سوچے تو صحیح، اگر ان باتوں کے اندر کوئی سچائی ہو تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ پورے دن رات میں اپنے آپ کو تکاتا کپاتا ہوں، میں نے ایک روٹین بنا رکھی، صبح 10 بجے اٹھنا، 11 بجے اٹھنا، پھر اپنی دکان اور آفس پہ نکل جانا، پھر شام کو آ جانا، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپیں لگا لینا، پھر موبائل اٹھا کے پوری رات اپنے فیس بک کے ساتھ مصروف رہنا اور واٹس ایپ پہ مصروف رہنا، نہ اللہ یاد، نہ قرآن یاد، نہ حدیث یاد، نہ مسجد یاد۔ میں کیا یہ زندگی گزار رہا ہوں؟ اور ہر ایک دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے جنازے اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں، قبرستان میں دفنا رہے ہیں، اور منو مٹی اس پر ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر تنے تنہا چھوڑ کے آ رہے ہیں جی۔ اس لیے پھر بندہ افسوس، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اللہ فرماتے دوری ہے جہنمیوں کے لیے، دوری ہے جہنمیوں کے لیے۔ سحقا یہ دوری کو کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور پڑے ہوں گے یہ لوگ، محروم ہوں گے۔ یا سحقا عربی زبان کے اندر احادیث کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جہنم کے اندر بعض وادیاں ہیں، جہنم کی ایک وادی جس کا نام ہے لملم، جس میں خچر کے برابر بچھو ہیں، اور ان لوگوں کو ڈستے ہوں گے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیتے بھاگنے لگ جاتے، اور وہ کاٹ دے بندہ مر جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اور خچر کے برابر بچے ہوں گے اس کے اندر، نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈستے ہوں گے۔ اب کیا حال ہوگا؟ میرا بچہ دنیا کے اندر اس کو سانپ کاٹے، بچو کاٹے، میں برداشت کرنے کے تیار ہوں، کھینچ کے رکھتا ہوں۔ اگر اس کو لگانا بھی پڑے، بھاگ جاؤ یہاں سے، بچھو آنے والے، تو ہم لگانے کے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، میری بچی نماز نہیں پڑھ رہی، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور جی کیا کرے، بس ہم تو سمجھا رہے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں، اپنے قبر میں اس نے جانا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے فسحقا، یہ ایک صحرا ہے جہنم کے اندر، اور یہ لوگ سحقا لاصحاب السعیر، یہ جہنمی کے لیے ایک صحرا ہے، اور بہت دور کی صحرا ہوگی، کہ اللہ کی رحمت سے بہت دور پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے دنیاوی آسمان کو، قریب والے آسمان کو مزین کر رکھا ہے، خوبصورت بنا رکھا ہے چراغوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے جہنم۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کھینچ کے لائے ہوئے ہوں گے، ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا،
تو جہنم کی خوفناک آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مارتی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پٹ جائے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اور جب بھی اس کے اندر ایک گروہ ڈال دیا جائے تو جہنم کے داروں ان سے پوچھے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا؟ قالوا، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، فکذبنا، پس ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر پرلے درجے کے گمراہی میں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر ان کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے کے سمجھ جاتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے، فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے جہنمیوں کے لیے، دوزخیوں کے لیے۔